خواتین حضرات، مولانا الطاف حسین حالی نے مزاح کو ہوا کا جھونکا کہا ہے۔ اب یہاں پہ ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے گئے ہیں تاکہ یہ ہوا کا جھونکا باہر نہ چلا جائے۔ تو آج مزاح کی محفل ہے تو ہمیں اپنے سینس آف ہیومر کو جگانا بھی ہے اور زندہ بھی رکھنا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کا بہت مشہور قول ہے کہ عمل مزاح اپنے لہو کی آگ میں تپ کر نکھرنے کا نام ہے۔ لکڑی جل کر کوئلہ بن جاتی ہے اور کوئلہ راکھ، لیکن اگر کوئلے کے اندر کی آگ باہر کی آگ سے تیز ہو تو پھر وہ راکھ نہیں بنتا، ہیرا بن جاتا ہے۔ تو اس سے زیادہ مکمل تعریف مزاح کی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے ایک جگہ اور کہا ہے کہ سادہ و پرکار طنز ہے بڑی جان جوکھوں کا کام، بڑے بڑوں کے جی چھوٹ جاتے ہیں، اچھے طنز نگار تنے ہوئے رسے پر اترا اترا کر کرتب نہیں دکھاتے بلکہ رقص کرتے ہیں۔ رقص یہ لوگ کیا کرتے ہیں تلواروں پر۔ خواتین و حضرات، مزاح نگار کو جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ ہنسی ہنسی میں اس طرح کہہ جاتا ہے کہ سننے والے کو بھی بہت بعد میں خبر ہوتی ہے۔ اور میرا اپنا پورا یقین ہے کہ جو دن بغیر مسکرائے یا بغیر ہنسے گزر گیا، سمجھ لیجئے وہ دن زندگی کا ضائع ہو گیا۔ تو اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آج کے ہمارے پہلے مقرر جناب معصوم مراد آبادی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ دونوں کتابوں پر، حالانکہ ان کو میری کتاب نہیں ملی ہے اس لیے ممکن ہے کہ وہ میری کتاب پہ زیادہ بہتر تبصرہ کر سکیں، کیونکہ وہ بہت پرانے جرنلسٹ ہیں اور جرنلسٹ ہے وہ کچھ بھی کریٹ کر سکتا ہے۔ تشریف لائیں، آپ کی تالیوں کی دعا۔ آج کی اس خوبصورت شام کے صدر ڈاکٹر سید فاروق صاحب، پروفیسر عبدالواسی صاحب، پروفیسر خالد محمود صاحب، اور آج کی اس تقریب کے عام طور پر بارات میں ایک دولہا ہوتا ہے لیکن یہاں دو دولہا ہیں، ایک نثری دولہا ہے اور ایک منظوم دولہا ہے۔ تو آج جو نقاب کشائی دراصل ہے وہ پاپولر میٹی صاحب کی پہلی نثری کتاب کی ہے، جس کے محرک جو ہے وہ فیاض احمد فیضی صاحب ہے، اور خود ان کی کتاب بندہ زیر لب جس کا اجرا یہاں ہونا ہے۔ میری فیاض احمد فیضی صاحب سے دور کی بہت ملاقاتیں ہیں اور ان کا ذکر اکثر ہمارے مصطفیٰ حسین صاحب کیا کرتے تھے، بڑی محبت سے تھا۔ انہوں نے دہلی میں ایک بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، اب سے لگ بھگ 20-25 سال پہلے کی بات ہے، جب ETV اردو نے یہاں ایک مزاحیہ مشاعرہ کیا تھا۔ کیا غضب کا مشاعرہ تھا وہ، میں اس میں موجود تھا، اور نظامت فیاض احمد فیضی صاحب کی تھی، کیا سما انہوں نے مانگا تھا۔ اور اس مشاعرے کی جو اٹریکشن تھے وہ عادل لکھنوی تھے۔ عادل لکھنوی دلی کے بہت کم مشاعروں میں شریک ہوئے، لیکن میں نے آخری بار عادل لکھنوی کو فیاض احمد فیضی صاحب کے مشاعرے میں دیکھا، اور انہوں نے اپنی بڑی مشہور نظم تم وہاں سنائی تھی، اور ایک اور نظم ہے ان کی سائیکل۔ تو میں ان کا بڑا مداح ہوں اور ان کی تحریریں پڑھتا رہا ہوں، لیکن مجھے معاف کیا جائے کہ ان کی کتاب مجھے رات کو سافٹ کاپی کی صورت میں ملی، اور مجھے ذرا تھوڑا سافٹ کاپی کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے،
میں اس کو پڑھ نہیں پایا تو اس لیے اس پر زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا. البتہ پاپولر میٹھی صاحب نے جو میرے بڑے کرم فرما ہیں، دوست ہیں، انہوں نے اپنی کتاب 3 مہینے پہلے مجھے بھیجی تھی اور میں نے اس پر نشانات لگا لیے تھے اور اس پر میں نے کچھ لکھا ہے، وہ میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں. اب کیونکہ یہ محفل طنز و مزاح کی ہے اور میں صحافت کا آدمی ہوں، اس میں نے کچھ غذا پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں میں کتنا کامیاب ہوا ہوں میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ میرا میدان نہیں. بہرحال یہ مضمون یوں شروع ہوتا ہے، اس کا عنوان ہے پاپولر میٹھی کی یادوں کے دریچے. پاپولر میٹھی موجودہ عہد میں طنز و مزاح کے سب سے مقبول شاعر ہیں. ان کا اصل نام ڈاکٹر سید اعجاز الدین شاہ ہے، لیکن مشاعروں کی دنیا میں وہ پاپولر میٹھی کے نام سے پاپولر ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جب انہوں نے اپنا تخلص رکھا تھا تو انہیں اس بات کا اندازہ تھا بھی یا نہیں کہ وہ ان کے اصل نام سے زیادہ پاپولر ہو جائے گا. پاپولر کا اردو ترجمہ مقبول ہوتا ہے اور معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہم اثر مزاحیہ شاعروں میں سب سے زیادہ مقبول ہے. میرے نزدیک ان کی مقبولیت کا ایک پیمانہ اور بھی ہے اور وہ ہے ان کا شخصی انکسار. جو لوگ ذاتی طور پر ان سے واقف ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ عالمی مقبولیت حاصل کرنے کے باوجود ان کے ہاں جو عاجزی اور انکساری ہے وہ کم ہی شاعروں میں نظر آتی ہے. میں ایسے کئی شاعروں سے واقف ہوں جو معمولی شہرت کو بھی ہضم نہیں کر پائے اور ان کا رشتہ زمین سے کٹ گیا. میں برسوں سے پاپولر میٹھی کی شخصیت کا مطالعہ کر رہا ہوں مگر مجھے ان کے اندر کبھی کوئی نرگسیت نظر نہیں آئی. یہی ان کی سربلندی کا راز بھی ہے. آج ہم سب لوگ یہاں ڈاکٹر پاپولر میٹھی کی تصنیف یادوں کے دریچے کے اجرا کی تقریب میں جمع ہیں جو ان کی پہلی نثری کتاب ہے. پاپولر میٹھی طنز و مزاح کے شاعر کے طور پر صحیح معنوں میں عالمی شہرت رکھتے ہیں. حالانکہ عالمی شہرت یافتہ شاعر کی اصطلاح اب ان معنوں میں بے معنی ہو چکی ہے کہ ایسے شاعر بھی خود کو عالمی شہرت یافتہ لکھنے لگے ہیں جنہیں ان کے پڑوس بھی نہیں جانتے. مگر اس معاملے میں پاپولر میٹھی واقعی اس میں بامسمہ ہے. انہوں نے دنیا کے ہر اس خطے میں مشاعرے پڑھے ہیں جہاں اردو بولنے اور سمجھنے والے موجود ہیں. یورپ و امریکہ کے علاوہ خلیجی ملکوں میں بھی ان کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد ہے. وہ اب تک دنیا کے تقریباً 50 ملکوں میں 10,000 سے زیادہ مشاعرے پڑھ چکے ہیں. ان کی موجودگی کسی بھی مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی ہے. وہ دھیمے انداز میں اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اسٹیج پر نمودار ہوتے ہیں اور سامعین کے ذہن و شعور پر چھا جاتے ہیں. میں برسوں سے انہیں سن رہا ہوں. خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنی شاعری کی طرح جوان ہیں اور طبعی طور پر میری طرح ایک معصوم اور بے ضرر انسان. کیا بات ہے، پھر پڑھیے کیا بات. خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنی شاعری کی طرح جوان ہیں اور طبعی طور پر میری طرح ایک معصوم اور بے ضرر انسان. یوں ان سے ملاقاتیں کم ہوتی ہیں لیکن اکثر فون پر گفتگو ہوتی رہتی ہے. ہر بار یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی معصوم بچے سے ہم کلام ہوں. میرے اور ان کے درمیان برادرانہ مراسم. ایک دن انہوں نے مجھے فون کر کے جب یہ بتایا کہ ان کے طنزیہ اور مزاحیہ مضامین کا مجموعہ شائع ہونے والا ہے تو سچ پوچھیے مجھے ان پر یقین نہیں آیا. جب بھی کوئی شاعر نثر کی طرف پیش قدمی کرتا ہے تو مجھے نہ جانے کیوں شاعری اور نثر دونوں کا مستقبل مخدوش نظر آنے لگتا ہے. شاعروں میں بہت کم تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے نثر میں نام کمایا. اس سلسلے میں 2-4 نام ہی ایسے ہیں جنہیں مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. پہلا نام حالیہ عرصے میں جان ایلیا کا ہے جنہوں نے اپنے پہلے مجموعہ کلام شاید کے ابتدائی صفحات میں نیاز مندانہ کے عنوان سے اپنی جو آپ بیتی لکھی ہے
اسے پڑھ کر یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ وہ شاعر اچھے ہیں یا نثر نگار۔ یہی تاثر ممتاز شاعر ملک زادہ منظور احمد کی خودنوشت رقص شرر پڑھ کر بھی ابھرتا ہے۔ بہرحال یہاں مجھے پاپولر میٹھی کے مضامین کے مجموعے یادوں کے دریچے پر گفتگو کرنی ہے جو انہوں نے اشاعت کے فوراً بعد ہی مجھے بھیج دیا تھا۔ اس مجموعے کے سرورق پر اعجاز بھائی کی وہی ہستی اور مسکراتی تصویر ہے جو ان کی اصل پہچان ہے۔ انہوں نے نثر کی طرف پیش قدمی کرنے سے قبل جن مزاحیہ اور سنجیدہ ادیبوں کا مطالعہ کیا ہے ان میں فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، یوسف ناظم، مصطفیٰ حسین، فطرت بخاری، عطا اللہ قاسمی اور انتظار حسین کے نام قابل ذکر ہیں۔ لیکن انہوں نے مزاح نگاری میں سب سے زیادہ اثر مشتاق احمد یوسفی کا قبول کیا ہے اور وہی ان کے سب سے زیادہ پسندیدہ انشائی نگار اور ادیب۔ ان مایاناز ادیبوں کی تحریروں سے ہی دراصل پاپولر میٹھی کو نثر لکھنے پر آمادہ کیا۔ انہوں نے سماج کے ایسے کرداروں کو اپنی تحریروں کا محور بنایا جو ہمارے گرد گرد سفر کرتے ہیں لیکن عام طور پر کسی مضمون کا عنوان نہیں بن پاتے۔ پاپولر میٹھی اس قسم کے مضامین کئی برس سے لکھ رہے ہیں جو اردو کے معروف و مقبول جرائد میں شائع ہو کر مقبول عام ہو چکے ہیں۔ ان کے پہلے انشائیے کا عنوان تھا عبد الشکور جو ڈاکٹر فیاض احمد فیضی کو بہت پسند آیا۔ اپنے پسندیدہ مزاح نگار کی تعداد پا کر ان کے حوصلوں کو پڑھ لگ گئے اور بغور خود اڑان کے لیے کھلا آسمان میں گئے۔ انہی مضامین کا مجموعہ یادوں کے دریچے کے عنوان سے آج ہمارے روبرو ہے۔ ان مضامین کی ترتیب اور نوک پلک درست کرنے کا کام بھی ڈاکٹر فیاض احمد فیضی نے انجام دیا ہے جو اس خوبصورت تقریب میں بنفس نفیس موجود ہیں اور اس کتاب کا مقدمہ بھی فیاض احمد فیضی نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کوٹ، دلی کی چند عجیب ہستیاں کے ٹھیک 81 برس بعد ممتاز مزاحیہ شاعر پاپولر میٹھی کی تحریر کردہ کتاب یادوں کے دریچے شائع ہو کر آپ کے ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے۔ اس کتاب کا نام میرٹھ کی چند عجیب ہستیاں بھی ہو سکتا تھا مگر مصنف ادبی اور شاعرانہ مزاج رکھتے ہیں اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کا نام بھی شاعرانہ رکھا ہے۔ اس کتاب میں 22 خاکے یا خاکہ نما مضامین اور 4 متفرق مضامین ایسے ہیں جن پر خاکے کا لیبل نہیں لگایا جا سکتا۔ ان 4 متفرق مضامین میں ایک مصنف کے دوست مزاح نگار کی دریا دلی اور ان کے دل کی مرض کی داستان ہے، دوسرا ایک خواب کی شکل میں فنٹاسی ہے جس میں مرزا غالب کی صدارت میں مشاعرہ برپا کیا گیا ہے، تیسرا جدید شاعری کی اہمیت پر ایک تمثیل ہے اور چوتھا مصنف کے خالص کے زمانے کے ایک مشاعرے کی مداد انکوٹ۔ پاپولر میٹھی نے اپنی کتاب میں جن 22 لوگوں کے خاکے لکھے ہیں وہ سبھی میرٹھ کے باسی ہیں۔ ان میں بہت سارے کردار زندگی کی ناکامیوں سے شکست خوردہ اور اپنے آپ کو نئی تہذیب کی تیز رفتاری سے ہم آہنگ نہ کر پانے کے سبب وقت کی کامیابیوں کے لیے غلط راستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان میں سماج کے ٹکرائے ہوئے لوگ بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو سماج کو اپنی ٹھوکر پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کرداروں میں ملا ارسلان، بطول النبی بتو باجی، اقبال لگڑا، نیتا جی، لپک جھپک آسمانی جیسے انوکھے کردار۔ ان کے ایک مضمون کا عنوان ہے خپون یونیورسٹی کا ادبی سیمینار، اس کا اقتباس ملازم۔ صدر شعبہ اردو ڈاکٹر گلشیر خپوندی آئے دن شعبہ اردو میں کوئی نہ کوئی حماقت یا ادبی کارنامہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ سیمینار کی سبھی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ اس ادبی سیمینار میں دہلی اور پورب جوار کے شاعروں اور ادیبوں کو بھی دعوت دی گئی تھی جن کا ہمارے اردو ادب میں کہنے کو کوئی خاص مقام تو نہیں ہے، پھر بھی یہ سب اردو کے سفیر خپون یونیورسٹی کے ادبی سیمینار میں بغیر ناز رفع بن بلائے شریک ہوئے۔ ان کے نام پر سیمینار کے صدر ڈاکٹر گلشیر خپوندی نے بہت سی فعال انجمنوں کے اردو سے نابلد افراد سے ایک موٹی رقم بھی وصول کی تھی۔ اس اقتباس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ پاپولر میٹھی اپنی مزاحیہ شاعری کی طرح اپنے تنزیہ اور مزاحیہ انشائیوں میں بھی ان کرداروں کو ضابطۂ تحریر میں لائے ہیں جو سماج میں خرابیاں پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں
اور ادب کے نام پر اپنی دکانیں چلانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس کتاب میں پاپولر میٹھی آپ کو ایک نئے انداز میں نظر آئیں گے۔ ان کے مزاحیہ خاکیں آپ کے ذہن و شعور میں تازگی پیدا کریں گے۔ یوں تو اب تک ان کی 7 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، مگر اس سادہ کتاب کا رنگ ہی نرالا ہے۔ ان کے اس خطے پر مضمون کو تمام کرتا ہوں۔ میں ہوں جس حال میں اے میرے ظلم رہنے دے، چاقو مت دے میرے ہاتھوں میں قلم رہنے دے۔ میں تو شاعر ہوں، میرا دل ہے بہت ہی نازک، میں پٹاخے سے ہی مر جاؤں گا، غم رہنے دے۔